بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے۔ لیل عربی زبان میں رات کو کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سورہ مبارکہ کا نام تھا الشمس، سورج کو۔ گویا کہ کائنات میں جو اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے نام سے ان صورتوں کے نام ہیں، تاکہ اس نظام میں غور و فکر انسان کرے۔ فرمائے واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کی۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف طرح کی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے، اور پہلی دو آیات میں قسم ہے رات اور دن کی، کہ رات اور دن بظاہر دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر اس کائنات کے نظام کو بنایا اور چلایا ہے۔ تیسری آیت میں قسم ہے وما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اس میں بھی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ دو چیزوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ تو رات اور دن بھی جوڑا ہے، نر اور مادہ مذکر اور مؤنث یہ بھی جوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی تمہاری زندگی کی کوشش، تگ و دو، باغ دوڑ، ساری کی ساری وہ ایک طرح کی نہیں ہے۔ اور اسی کو اگلی آیت میں فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف طرح کی، ہر کوشش کا رزلٹ ایک جیسا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور اسی کو قرآن کریم نے سورۃ انشقاق میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اور سورۃ بلد میں یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور یہ کوششیں کس اعتبار سے مختلف ہیں، گزشتہ صورت کو سامنے رکھیں اور اگلی آیات کو سامنے رکھیں تو وہ نیکی اور برائی کے اعتبار سے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها من النار، جب صبح ہوتی ہے ہر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صلاحیتیں لگا کے جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ان صلاحیتوں کو صرف کر کے جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ روز ہوتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں بہت مختلف ہیں، ہر ایک کی کوشش دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر ایک کا رزلٹ بھی دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ایسا نہیں ہے جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہ سارے کے سارے کام ایک طرح کیا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہ میں بھی ایسا نہیں ہے، تو اللہ کی نگاہ میں کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی کو قرآن کریم نے کہا نا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ اطاعت گزار اور نافرمان ایک جیسے ہم کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے عجیب قسم کے فیصلے کر رہے ہو؟ اللہ کے ہاں یہ داندلی نہیں، یہ ناانصافی نہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، فرمائے نیک اعمال اور ایمان والے زمین میں فسادیوں کی طرح ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، جو زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے وہ، اور جو زندگی میں ساری حدود پامال کرتا چلا جا رہا ہے، فرمایا کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ انسان کی ایک ایک کوشش، ایک ایک کاوش، اللہ اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، اور پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ کس لیے ہے؟ تاکہ انسان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اور یہ سوال اللہ قیامت کے دن انسان سے کریں گے کہ تیرے نامہ اعمال کو، تیرے ریکارڈ کی تیاری میں کوئی ظلم تو نہیں، کوئی ناانصافی تو نہیں؟ یہ دنیا کا نظام ہے، اضافی بل ڈال کے بیچ دی، جو قاتل تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے قید میں ڈال دی۔
جس کا تھوڑا جرم تھا اس کو زیادہ سزا دے دی، جس کا زیادہ جرم تھا اس کو چھوڑ دیا یا اس کو سزا کم دے دی، سمجھوتا کر لیا، NRO دے دیا۔ اللہ کے ہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، عدل اور انصاف کے مطابق اللہ ایک ایک معاملے کا فیصلہ کریں۔ سورۃ اللیل کا آغاز اللہ رب العزت نے رات کی قسم سے اور پھر دن کی قسم اور اس کے بعد مرد اور عورت کی قسم اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا ان سعیکم لشتی، ہر آدمی کی باغ دوڑ کوشش، اس کا رزلٹ اور انجام ایک جیسا نہ ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ رات وہ الگ اثرات رکھتی ہے، دن اس کی روشنی اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں، اور مرد کی ذمہ داریاں وہ مختلف ہیں، عورت کی ذمہ داریاں اس کے اعتبار سے منفرد ہیں۔ تو فرمایا بعینہ ایسے ہی اس دنیا میں جو کوئی جیسی بھی کوشش کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، باغ دوڑ کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا انجام اور رزلٹ ایک جیسا ہو جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک کی کوشش اور ہر ایک کی باغ دوڑ وہ ایک ہی جیسے ہے۔ فرمایا جیسے دن اور رات یہ الگ الگ ہیں، مرد اور عورت یہ دو الگ الگ صنف ہیں، بعینہ ایسے ہی انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، اس کی کوشش، اس کی تگ و دو، یہ بھی ایک طرح کی نہیں ہے، اس کا اینڈ ایک نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگلی جو آیات ہیں ان میں سب سے پہلے دو طرح کی صفات، دو طرح کی خوبیوں کا اور دو قسم کے راستوں کا تذکرہ کر دیا اور دونوں کا تقابل میں کیا۔ جیسے سورت کے آغاز میں قسم کے اندر تقابل تھا، رات کے مقابلے میں دن، مرد کے مقابلے میں عورت، تو ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اس تقابل کے ساتھ دو قسم کی خوبیوں کو، دو قسم کی صفات کو کمپیئر کر کے سامنے رکھا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ ان میں سے کیا سوچ رکھتا ہے اور ان میں سے کس کے قریب ہے۔ پہلا ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو بہرحال وہ شخص جس نے عطا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو سچ جانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کو ہم آسان راستے کی توفیق دیں گے۔ تین باتیں، تین خوبیاں، تین صفات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ جو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے اور دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، اور اس کے دل میں دوسروں کا درد ہے، دوسروں کی تکلیف کو وہ تکلیف سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ پہلی خوبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے تمام سخیوں کے سردار تھے، آپ جیسی سخاوت اس انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، سخاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ذریعے سے بھی کی، علم کے ذریعے سے بھی کی، زبان سے بھی کی، ہر طریقے سے آپ نے سخاوت کی۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہو، خرچ کرتا ہو۔ اور یہاں وہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے جو نمود و نمائش کے لیے ہو، وہ خرچ کرنا مراد نہیں ہے جو اپنی ذات کے تعیش پر اور اپنی ذات کو اونچا دکھانے کے لیے ہو، اپنے آپ کو دوسروں میں نمایاں شو کرنے کے لیے ہو، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کے لیے دیا، اور یہ دینا
ایمان کی بہترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خرچ کرنے میں بھی اعلیٰ معیار کی چیز خرچ کرو، جیسا خود پسند کرتے ہو ویسا دوسروں کو دو، اور نیکی کا کمال یہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا، نیکی کے کمال کو تبھی پہنچو گے جب پسندیدہ چیز خرچ کرو، کوئی ایسی چیز خرچ کرو جس کو دیتے ہوئے یا جس کو خرچ کرتے ہوئے دل پر تھوڑا بوجھ آئے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم واقعی وہ خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، ایسا خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی۔ آپ نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب ہے، اور اپنی آخرت میں کامیابی کا بھی قریب۔ تو پہلی چیز ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، یہاں سب سے پہلے انفاق، خرچ کرنے کی اور سخاوت کی ترغیب دی گئی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ معاشرہ کبھی بھی حقیقی طور پر اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جس میں کسی کو دوسرے کے درد کا احساس ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس کو کسی دوسرے مسلمان کا درد نہیں ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو درد ضرور ہونا چاہیے، آپ کو تکلیف ضرور ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو جملے بولتے ہیں اپنے قریبیوں کے بارے میں، بسا اوقات رشتہ داروں کے بارے میں، پتہ لگا تکلیف میں مبتلا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے تو بسا اوقات ہم بھی کہہ دیتے اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ رویہ مومن کا رویہ نہیں، یہ رویہ مومن کا رویہ نہیں۔ مومن کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ صرف انسان ہی نہیں، وہ تو جانوروں اور جانداروں کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کچھ کھا پی لے، آپ نے فرمایا اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو پہلی چیز، پہلی خوبی کیا ہے؟ آقا۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اعمال کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اتنے دیندار نہیں ہوتے، لیکن فرمایا کہ وہ سخی ہوتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، ان کی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے۔ کتنی اہم صفت ہے، کتنی اہم خوبی۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ صحابہ میں سے کسی آدمی کو زندگی میں یہ لالچ ہوتا ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی کوئی دے۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا میرے پاس ایسے اسباب ہو جائیں، وسائل ہو جائیں کہ میں خود دینے والا بن جاؤں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ کسی نے گھر کا سارا مال دے دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی ایسے بھی تھے جو صرف ایک مٹھی بھر کھجور لے کر آئے ساری رات محنت مزدوری کر کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کمال ذات ہے، جب وہ لے کے آئے تو آپ نے شرمندہ نہیں ہونے دیا، آپ نے فرمایا یہ لو اور جتنا ڈھیر لگا ہوا اس پہ پھیلا کے ڈال دو، اس کی برکت سب کے اندر جائے گی۔ ایسی خوبصورت انداز سے آپ نے حوصلہ افزائی کی۔ اور دینے والے کا اخلاص کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، ایک وہ ہے جو راہ خدا میں دے رہا ہے اور اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَاتَّقَىٰ، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سوچ سوچ کے سٹیپ لے رہا ہے، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، وہ ہر معاملے میں یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں میرے اس اقدام کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میرا یہ رویہ دوسروں کے لیے زحمت کا باعث تو نہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں بڑا حساس ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی عزیز ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو۔ واتقا، وہ زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کے لیتا ہے کہ مجھے بچ بچ کے چلنا ہے،
اور اس کی وہ بہترین تفسیر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی۔ پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر ریشم کا لباس ہے اور راستے میں دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو جیسے اس ریشم کے لباس کو انسان سمیٹ کے چلتا ہے کہ کہیں کسی طرف سے کانٹا نہ لگ جائے، اس لیے کہ کانٹا لگا تو ریشم کا لباس سارے کا سارا تاتار ہو جائے گا، تو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ یہ واتقا یہاں اسی خوبی کا تذکرہ ہے کہ زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، زندگی میں ہر معاملہ سوچ سمجھ کے کرو، اور کیا سوچ سمجھ کے کرنا ہے؟ یہ تقوی اللہ ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے۔ تیسری خوبی ذکر کی وصدق بالحسنی، حسنہ سے مراد ایمان بھی ہے، ایمان کی تصدیق کی، اور حسنہ سے مراد ہر نیکی، ہر خیر اور ہر بلائی کے معاملے میں اس نے اس کو مانا، اس کی تصدیق کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس میں یہ تین خوبیاں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے ان کاموں کے بعد زندگی کو آسان کر دیتے، پھر اس کو خرچ کرتے ہوئے دکھتا نہیں۔ قرآن کریم نے منافقین کا یہی ذکر کیا کہ منافقین یہ وہ ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں مجبوری میں، کہ فلاں خرچ کر رہے ہم نہ کریں گے تو ہم پہ بھی حرف آئے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا، تاوان سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب انسان اس راہ پر چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، پھر ہر قسم کے حالات کو فیس کرنا اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، پھر اسے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں رہتی، معاشرے کی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ صرف اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے لے کر چلتا ہے۔ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ لیکن یہ اگلی سٹیج ہے۔ پہلی سٹیج وہ ہے جس کا سورۃ بلد میں تذکرہ کیا گیا کہ انسان جب اس طرف آنے لگتا ہے تو ابتدا میں جیسے گھاٹی پر چڑھنا مشکل لگتا ہے، ابتدا میں ایسا مشکل ہی لگتا ہے، لیکن جب انسان چل پڑتا ہے تو اللہ آسان کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا وہ نہایت آسان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے معاملات کو، حالات کو فیس کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے تین خوبیاں اور اس کا انجام ذکر کیا گیا، ایک کردار یہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور بہرحال وہ آدمی جس نے کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیک بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم ان قریب اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ پیچھے تھا دینا، خرچ کرنا، یہاں اس کے مقابلے میں ہے بخل کرنا، اور یہ بخل اپنی ذات پہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ انسان کے پاس ہو اور انسان اپنی ذات پہ بھی نہ لگائے، انسان کے پاس ہو اور انسان اسے اپنے بیوی بچوں پہ بھی نہ لگائے۔ بخل کا ایک درجہ یہ بھی، اور بخل کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پہ تو کھلا لگاتا ہے، کوئی کنجوسی نہیں کرتا، بلکہ بے دریغ خرچ کرتا ہے، اور اس معاملے میں ایک رویہ وہی ہے جس کا سورۃ بلد میں تذکرہ آ چکا کہ وہ جہاں پر نام و نمود ہو، شہرت ہو، نام آنا ہو، اور ایسے کام ہو جن پر معاشرے میں واہ واہ ہوتی ہے، تو ان کاموں پر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں اس پہ واہ واہ ہو رہی۔ لیکن جہاں واقعی ضرورت ہے خرچ کرنے کی، جہاں پہ معاشرے میں کوئی واہ واہ نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے، ایسے موقع پہ جو خرچ نہ کرے تو فرمایا یہ گویا کہ یہ بخل اور کنجوسی کے راستے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، آپ نے پوچھا کہ دنیا میں کنجوسی سے بھی زیادہ بڑی وبا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑی کوئی وبا نہیں، کنجوسی، بخل یہ دنیا کی بڑی وبا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، نیک لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور عام لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔
لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی خامی ذکر کی کہ بخل نہیں کرنا، اور جو کوئی بخل کرتا ہے، اور دوسرا کیا ذکر کیا؟ واستغنا، بے پرواہ ہو گیا، یعنی اسے کسی کی معاشرے میں پرواہ ہی نہیں۔ اب یہ پرواہ قریب سے لے لیں یا دور سے لے لیں، قریب سے ماں باپ ہے، احساس ہی نہیں کہ ماں باپ کے رشتے کا تقدس کیا ہے، ان کا خیال کیا کرنا ہے۔ بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کروں، دونوں معاملات میں دو طرح کے لوگ، ہم دونوں ایکسٹریم لیول پہ۔ دیندار بسا اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جو جائز اولاد کے بیوی کے حقوق ہیں وہ ان کو پورا کرنے سے بھی کتراتے ہیں، اور جو تھوڑے لبرل ہیں وہ دوسرے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا واستغنا، بے پرواہ نہیں ہونا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا، اور جو بے پرواہ ہو گیا کہ جو معاشرے میں ہوتا ہو جائے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے، میرے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں آ جائیں، اور مجھے اپنی عیش و عشرت کے لیے جو چاہیے بس وہ مجھے مل رہا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے، یہ ہے واستغنا، کہ اس نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ اس طرح کا رویہ آج ہمارے اندر بھی، ہم کسی سے ختم کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہم کون سا کسی سے لے کے کھاتے ہیں، ہمارا اس کے بغیر کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہم کون سا مرے جا رہے ہیں۔ مومن کا رویہ نہیں، واستغنا، آپ کے ذمے جو ہے آپ کو بہرحال ادا کرنا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے سوسائٹی کے مستحق افراد ہیں، آپ کو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ان کا رویہ جو بھی ہے آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو واستغنا میں یہ دوسری خامی، اور یہ ایک خامی نہیں، بے شمار خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اور تیسری بات وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کو نیکی نہیں جانا، اپنی آخرت، اپنے اچھے انجام کی فکر نہیں کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو دوسری لائن پہ چلا دیتے، ہم آہستہ آہستہ اس کو منزل سے دور کر دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ وہ ہدایت سے، اپنی منزل سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے کہتا ہے ضلال بعید، تو بہت دور چلا گیا ہے، وہ اپنا سفر یہ کرتے کرتے اپنی منزل سے کوسوں میل دور چلا گیا ہے، اب اس کی واپسی بہت مشکل ہے۔ اب دو طرح کے کردار قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کر دی، اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اسے اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ گرے گا۔ تردہ کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے جب کوئی ہائٹ سے، اونچائی سے نیچے گرے تو اس کو بولا جاتا ہے تردہ، یعنی اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور عمومی طور پر یہ رویہ انسان میں تبھی آتا ہے جب انسان کے پاس اتنے ہوں کہ جس سے اس کی ضروریات، اس کا سسٹم، اس کا سرکل بہترین چل رہا ہو، تو وہ سمجھتا ہے میرے لیے بس یہی سب کچھ ہے اور میں اسی کے ساتھ سب کچھ کر لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم کی گہرائی میں گرے گا، یا جس وقت وہ اپنے آپ کو اخلاقیات کے لحاظ سے گرا دے گا تو اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے ذکر کیا انسان قیامت کے دن کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، آج میرا پیسہ تو میرے کام آیا ہی نہیں۔ اور آخرت تو بڑی دور ہے، انسان کا پیسہ دنیا میں بھی انسان کے کام نہیں آتا۔ انسان اس پیسے سے نہ راحت لے سکتا ہے، اس پیسے سے نہ صحت لے سکتا ہے، اس پیسے سے نہ نیند لے سکتا ہے، تو آخرت تو بہت دور ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اس کا پیسہ جب اسے ضرورت پڑے گی، جب یہ تباہی کے اندر ہوگا، نقصان میں گرے گا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور آگے فرمایا ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمے تو راہ دکھانا ہے،
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی قبضے میں ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام ہے راہ دکھانا، اور اس کی پہلی اساس اور بنیاد اور بیس کیا ہے؟ جو گزشتہ صورت میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر فیڈ کر دیا کہ اچھائی کا بھی تصور ہے، برائی کا بھی تصور ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء آئے، حالات دیکھے، معاشرے میں اونچ نیچ دیکھی، سب کچھ دیکھ لیا۔ فرمایا ہمارا کام ہے تمہیں راہ دکھانا، چلنا تمہارا کام۔ سورۃ نحل میں یوں ہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی دینا یہ اللہ کا کام، اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے مل رہی، کسی نہ کسی انداز سے اس کو وہ رہنمائی مل رہی ہے، اور اس کی رہنمائی میں سب سے اہم کردار اس کے اپنے ضمیر کا ہے۔ اس کا اپنا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، گناہ کرتے ہوئے، جرم کرتے ہوئے بسا اوقات نہ بھی جھنجھوڑے، ایک عرصے کے بعد انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے جو فلاں کے ساتھ فلاں موقع پہ کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انسان کے لیے ہدایت کا سامان رکھ دیا۔ اور آگے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت بھی اور دنیا بھی، ان دونوں کے تمام تر معاملات یہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ یہاں ہمارا امر چلتا ہے، ہمارا آرڈر چلتا ہے، ہمارا حکم چلتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے، صلاحیت سے، پلاننگ سے اور بہترین اچھی مینجمنٹ سے میں نے یہ سب کچھ کر لیا، اور میں ایسا نہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں جب ہمارے ہاتھ میں ہیں تو انسان جو چاہے گا اللہ فرماتے ہیں وہ دے دیں گے، جیسا چلے گا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، جو آخرت کا طلبگار بن جاتا ہے ہم اس میں برکت دے دیتے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو دنیا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے ہم اس کو اسی میں لگا دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بس پھر دنیا ہی۔ آگے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں آیت نمبر 14 سے لے کر اختتام تک دو کرداروں کا تذکرہ کر دیا۔ گزشتہ صورت میں بھی ایسے تھا، صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ نے مختلف قسمیں کھائیں، پھر ان کے بعد فرمایا کرنے کا کام یہ ہے، اور اس کے بعد کردار ایک ذکر کر دیا جس نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو انتہائی ذلت اور پستی میں گرا دی۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے، ایک یہ راہ ہے، ایک یہ راہ ہے، ایک یہ لائن ہے، ایک یہ لائن ہے، ایک کا انجام یہ ہے، ایک کا انجام یہ ہے، دونوں باتیں ذکر کر دیں، اور اس کے ساتھ دو کردار آگے ذکر کر دیں۔ اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ باتیں کر دی ہیں، ان پر عمل ہو نہیں سکتا، یہ صرف باتیں ہی ہیں، یہ کتابوں میں ہی ہیں، یہ عملی زندگی میں، یہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ دو کردار اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ہر معاشرے میں رہے ہیں۔ اور یہ دو کردار کیا ہیں جن کا قرآن کریم نے یہاں پہ ذکر کیا؟ ایک کردار ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسرا کردار ہے امیہ بن خلف کا۔ یہ دو کردار قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی۔ دونوں کے پاس پیسہ ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کی ریشم کی دکانیں ہیں، امیہ بن خلف وہ ہے کہ جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا لمبا چوڑا بزنس ہے، کاروبار۔ دونوں اعلیٰ حیثیت کے ہیں، یہ بھی اس حیثیت کے ہیں، خاندان بھی بڑا ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہیں، اور دوسری طرف وہ بھی حیثیت میں بڑا ہے، مکہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہے، اور اس کی بات کو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ اور دونوں پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی، دونوں انویسٹ بھی کر رہے ہیں، دونوں کی ترجیحات میں بھی فرق ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ان دو کرداروں کا ذکر کیا، اور ایک واقعے کے پس منظر میں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا
تو اس وقت حالات مسلمانوں کے اتنے مضبوط نہیں تھے، سپورٹ نہیں تھی۔ اولین جو ایمان لانے والے تھے ان میں غلام صحابہ بھی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو یہ لوگ چونکہ غلام بھی تھے، زر خرید تھے، تنگ کرنا شروع کر دیا اور سخت دھوپ میں تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتے، سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے، وہ احد احد کے نعرے لگایا کرتے، اور وہ پھر ان کو اور زیادہ پریشان کرتے کہ جس احد احد کے تم نعرے لگاتے ہو وہ نہیں تمہیں یہاں بچا سکتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزرتے تو اسے کہتے کہ تم غلط کر رہے، تمہارا زر خرید غلام ہے تو تم اس سے کام لو، جو تمہارے کام ہیں وہ یہ پورے کرے۔ اگر اس نے ایک دین اختیار کر لیا ہے تو تمہیں اس پر اسے اس رویے کا، اس سلوک کا اس کے ساتھ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا تھا؟ پیسہ تھا، عہدہ تھا، اختیار تھا، کچھ فالوورز بھی تھے اور کچھ اپنی سوسائٹی جیسے لوگوں کی سپورٹ بھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا غلام ہے، میں جو مرضی کروں۔ ہم بھی یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں جہاں مرضی لگاؤں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور میں کسی کو جواب دے بھی نہیں۔ اسلام کا یہ تصور نہیں۔ اسلام کا تصور وہی ہے جو یہاں پر گزشتہ آیات میں ذکر کیا، واتقا، کہ وہ جواب دہ ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ رب کی عطا کردہ ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آج بھی ہمارے سیاسی جو کیسز ہیں ان میں ایک لفظ کا بڑا عام استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیس کس بنیاد پہ ہے؟ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ تو انسان کے معاملے میں بھی ایسے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے، حالات دیکھتے، کہتے، اس سے کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے ایک دن کہا کہ میرا غلام ہے تو آپ ایسا کریں، اس کو لیں، آزاد کر دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 1000 دینار، اور ایک روایت کے اندر ہے آدھا کلو سونا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ اور پھر صرف یہی نہیں تھے، عامر بن فہیرہ تھے، وہ بھی غلام تھے، انہیں بڑا تنگ کیا جاتا تھا، اپنے پیسے سے ان کو آزاد کروا دیا۔ حضرت زنیرہ تھی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا انہوں نے تشدد کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی تمہیں بد دعا لگی اس لیے تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ وہ کہتی کہ نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرا رب مجھے اگر اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ ان کو آزاد کیا، اور کن حالات میں؟ جن حالات میں کہ ہر طرف مخالفت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو کہا کہ پیسہ اگر لگانا ہی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا ہی ہے، تو کوئی اچھے اچھے غلام لے کے جو جوان ہوں، صحت مند ہوں، توانا ہوں، ہمارے کام آئیں، ان کے اوپر لگاؤ۔ کیونکہ غلام کو جب خرید لیا جاتا تھا تو اگر اسے آزاد بھی کر دیا جاتا تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ کماتا تھا اور کما کے مالک کو اس میں سے باقاعدہ شیئر دیا کرتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو جواب میں یہی کہا کہ بس اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے ان دو کرداروں کا تذکرہ کیا یہاں پر، اور دونوں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ ان دو کرداروں میں سے تم اب دیکھ لو تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا رویہ کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے۔ اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کردار آخر تک رہا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کے پیش کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ یہ ایک کردار قرآن کریم نے ذکر کیا،
اور اس کے مقابلے میں دوسرا کردار جو امیہ بن خلف کا تھا قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں مگر وہی جو بڑا بدبخت ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لی۔ اب یہ اس بدبخت کی طرف اشارہ ہے، امیہ بن خلف کی طرف، کہ اس سے بڑی بدبختی کسی کی نہیں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، جو اللہ کے اتنے بڑے کرم کے باوجود، اتنے بڑے نظام کو چلا دینے کے باوجود بھی نیکی کی بجائے گناہ میں لت پت ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ اور آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یقیناً اس سے بچا لیا جائے گا اس کو جو بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر اس کے اعلیٰ رب کی رضا کی تلاش ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ تذکرہ کیا الاتقا، بڑا پرہیزگار، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم شخص، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کا پیسہ میرے کام آیا کسی نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دی۔ ابتدا سے، پہلے دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہر اعتبار سے سپورٹ کی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے میرے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، میں نے ان سب کا بدلہ انہیں دے دیا سوائے صدیق اکبر کے، اس کا بدلہ قیامت کے دن صرف اللہ ہی دیں گے۔ اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ جلال غصے میں ہوں گے اور حساب کا آغاز ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے، اور ان کے حساب کے بعد اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا امت پر کتنا احسان ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ بسا اوقات ایک ٹہنی لیتے، کہتے کہ کاش میں اس درخت کا پتا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ واتقا، اپنی ذمہ داری کا اتنا زیادہ احساس تھا، اس کے بارے میں اتنے سینسٹیو تھے کہ پتہ نہیں وہ ذمہ داری مجھ سے ادا ہوئی ہے یا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث کا سلسلہ، اس حدیث کی جو چین اور سند ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ امام جعفر صادق آپ نقل کرتے ہیں اپنے والد امام باقر سے، اور امام باقر نقل کرتے ہیں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نقل کرتے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین نقل کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ اتنا اعلیٰ اعزاز اور اکرام اللہ نے آپ کو عطا کی۔ تو پیسہ کیوں دیتے تھے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ مال پاکیزہ ہو جائے۔ پیسہ کس لیے دیتے تھے؟ یتزکا، خود اپنی ذات بھی مراد ہے، تاکہ اندر سے بخل اور کنجوسی کے جو جراثیم ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ مال کی محبت اس درجے میں نہ رہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، ان سے غافل ہو جائے، اور صرف اس کو اپنی ذات کی فکر ہو اور اس کے علاوہ کسی کی فکر نہ ہو۔ اور اگلی بات جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے اور
مجھے اور آپ کو یہ کردار اپنانے کی ضرورت بھی ہے کہ وہ سب کچھ کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کرتے، کسی پر اپنا بار بوجھ اور احسان کے لیے یہ نہیں کرتے، صرف کیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بس اللہ راضی ہو جائے، اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں اور اس سے بڑی غرض ہی کوئی نہیں۔ اور جو اس میں لگ گیا تو پھر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب وہ رب بھی راضی ہو جائے، لیکن کوئی کرے تو صحیح، کوئی اس کو کرنے کے لیے نیت تو کرے، عزم تو کرے، قدم تو اٹھائے، ارادہ تو کرے، اپنی ذات اپنی وسعت کی حد تک جو ہو سکتا ہے پہلے وہ تو کرے۔ پھر یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ تعبیر اگلی صورت میں آیت نمبر سورۃ والضحیٰ کے اندر جو 5 ہے اس تعبیر سے بڑی ملتی ہے۔ وہاں کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ آپ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام الانبیاء ہیں اور ایک افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ان قریب وہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی ذات وہ فنا فی الرسول تھی، آپ اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس پر ان کی وہ خواہش، جب ایک طویل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر ایک نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک یہ کہ میں ہر وقت آپ کے چہرے کا دیدار کروں، دوسرا یہ کہ پیسہ میرا ہو، مالک آپ ہوں، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ اس حد تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی محبت کے اندر فنا تھے، اور اتنے فنا تھے کہ جس وقت ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں سے صدیق اکبر کون ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور جتنے لوگ تھے ان سب سے آگے بڑھ کر مصافحہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب وہ سارے مصافحہ کر کے مل کے فارغ ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لی اور دھوپ کے اندر آپ پر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ آپ کی راحت کے لیے کیا ہے، اور غلام میں ہوں، آقا اور مالک وہ ہوں۔ ایسا زبردست قسم کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ جنہیں اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ذات میں فنا کر دی۔ اس لیے قرآن کریم بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جس وقت آپ کا تعاقب کرتے کرتے ہجرت کے موقع پر وہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو لا تحزن کا لفظ ہے عربی زبان میں حزن اس غم کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کا ہو، اس ٹینشن کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے بارے میں ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر تو میری ٹینشن نہ لے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کا اعزاز تھا، یہ آپ کا مقام تھا، اور اس کردار کی جھلک آج میرے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہر کام سنت کی اتباع میں کریں، اپنی ذات کو اللہ کے رسول کی ذات میں اس طریقے سے فنا کر دیں کہ ہماری اپنی نہ کوئی خواہش ہو، نہ مرضی ہو، نہ اپنے طریقے سے کوئی کام، ہمارا جو کچھ بھی ہو وہ پوری کی پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کاپی ہو۔ آج بھی لوگ کاپی کرتے ہیں، لیکن جن کو کاپی کرتے ہیں وہ خود بیچارے کسی اور کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ڈریس میں، ہیئر سٹائل میں، چال میں، بولنے میں اور اس طرح کی چیزوں میں۔ تو مومن کون ہے؟ مومن حقیقی معنی میں وہی ہے جو اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائے اور بس آپ کو فالو بھی کرے اور آپ کو کاپی بھی کرے۔
اور ہر معاملے میں سنت کی اتباع، یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے بھی قریب کرے گی اور اللہ کے رسول کے بھی قریب کرے گی۔ تو دو کردار ہیں، ہم نے جائزہ بھی لینا ہے، سوچ فکر کا بھی، عمل کا بھی۔ آج دونوں غلطیاں معاشرے میں موجود ہیں۔ سوچ فکر کی غلطی بھی موجود ہے کہ ہماری سوچ ہی وہ غلط ہو گئی، اور سوچ فکر تو بسا اوقات درست ہے لیکن عمل کی غلطیاں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان دو کرداروں کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس سے پہلے جو بنیادی صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیں گی، آخرت کے قریب کر دیں گی، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔